بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان نالج کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 چھواروں سے سردی بالکل ختم۔ سردی کے موسم میں کچھ لوگوں کو بے حد سردی محسوس ہوتی ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ 1 پاؤ دودھ میں 3 سے 5 چھوارے ڈال کر جوش دے کر پی لیں۔ چند روز میں یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ بلغمی کھانسی کے لیے ہلدی، دیسی اجوائن اور سفید نمک تینوں 6 گرام لے کر توے پر ہلکا سا بھون لیں اور 1 چٹکی دن میں 2 یا 3 مرتبہ چائے کے قہوہ یا نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ کچھ عرصہ مسلسل استعمال کرنے سے پرانی بلغمی کھانسی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جن بچوں کے سینے میں بلغم چلا آتا ہو، اس کے لیے سہاگا لے کر کوٹ کر پانی میں پکا کر 2 سے 3 چمچ بچے کو دیں، فوراً سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے ہلکے نو پرابلم۔ جو کا آٹا 1 کھانے کے چمچ، بیسن 1 کھانے کے چمچ، گلیسرین حسب ضرورت، یعنی پیسٹ بنانے کے لیے جو کے آٹے اور بین کو گلیسرین کی مدد سے اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور روزانہ رات کو آنکھوں کے ارد گرد لگا کر سو جائیں۔ صبح اٹھ کر تازہ پانی سے دھو لیں۔ 1 ہفتے کے مسلسل استعمال سے آنکھوں کے ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ آنکھوں کے ہلکے ختم کرنے کا زبردست ٹوٹکا ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے لال کشمش 10 دانے 1 گلاس پانی میں ڈالیں رات کو اور صبح اسے کھا لیں۔ اس کا بچا ہوا پانی پی لیں۔ یہ 1 مہینے تک کریں، ہلکے غائب ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو گیس اور ہاضمے کی شکایت ہے تو وہ اجوائن کو پیس کر اس سے تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ لے۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ چائے والا کھائیں، انشاءاللہ ہاضمہ زبردست ہو جائے گا اور کبھی بھی گیس کی شکایت نہ ہوگی۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے، پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، ہاتھوں اور پاؤں کی جلن ختم ہوتی ہے انشاءاللہ۔ بال بہت گرتے ہوں اور کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا کر 3 گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ چند ہفتوں میں آپ کو من چاہا رزلٹ مل جائے گا۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم اور ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کے پاؤں دیدہ زیب ہو جائیں گے۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے
چائے بناتے وقت 1 چمچی خشخاش کی ڈال دے، یعنی دودھ، چینی، پتی، پانی ڈال کر چائے بنائیں اور 1 چٹکی خشخاش ڈال کر ابال لیں، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت آزمودہ ہے۔ جوتے سے پاؤں پر دھبے پڑ جائیں تو یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں۔ پاؤں پر دھبوں کے لیے 4 بڑے چمچ گلیسرین میں سے 1 بڑے لیموں کا رس ملا کر کسی شے میں رکھ لیں۔ روزانہ اس مکسچر کے پاؤں کے دھبوں پر مالش کریں، بعد میں پاؤں دھو لیں۔ چند دنوں میں پاؤں صاف ہو جائیں گے۔ پیروں کے سیاہ نشان: نیم گرم پانی میں اپنے پاؤں 15 منٹ تک ڈبو کر رکھیں۔ 1 لیموں کے 2 ٹکڑے کاٹ کر دونوں پیروں پر 1 ٹکڑے سے اچھی طرح رگڑ کر مساج کریں اور ساتھ ساتھ لیموں کو دباتے رہیں تاکہ رس نکل کر پیر کو لگتا رہے۔ اس کی فوری بعد جو کے آٹے سے پاؤں کا اچھی طرح مساج کریں تاکہ لیموں کا رس جلد کے اندر تک چلا جائے۔ 5 منٹ بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا لیں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر پاؤں کسی اچھے صابن سے دھو لیں۔ 7 دن لگاتار کریں، پاؤں بالکل صاف شفاف ہو جائیں گے۔ دودھ میں تھوڑا سا بیسن، ہلدی اور لیموں ملا کر گاڑھا آمیزہ بنا لیں۔ اسے ہاتھ اور پیروں کی سیاہ ہوتی انگلیوں پر لگائیں۔ چند دنوں کے استعمال سے سیاہ پڑتی انگلیاں صاف ہو جائیں گی۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو 1 چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ روزانہ نہار میں لیموں پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن دور ہو جاتا ہے۔ کھانوں میں کالے زیرے کا استعمال معدے اور آنتوں کی بیماریوں سے تحفظ دلاتا ہے۔ زخم پر شہد لگا کر پٹی باندھنے سے زخم جلد رخصت ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ جو کی روٹی کا استعمال ناشتے میں کریں، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ دن میں 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ توری کی سبزی استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ دن میں 1 تلسی کا پتا کھانے سے سرطان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ آنکھوں کے گرد وٹامن ای کا تیل لگانے سے سیاہ حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ اگر مسوڑھے پھولے ہوئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑھوں پر لگائیں۔ دن میں 2-3 بار لگانے سے تکلیف ختم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب فرما لیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔